اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ کریم ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، دارین کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورۃ الناس۔ سورۃ الناس کا اردو ترجمہ، تلاوت اور اردو ترجمہ، اور جادو کا توڑ، جادو کا علاج۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم سورۃ الناس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ باقی معروضات ہم ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ جی ناظرین، یہ ہے سورۃ الناس، قرآن مجید کی 114 نمبر سورت، یعنی کہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اس سورت کے ترجمے کی طرف۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دعا مانگنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی دعاؤں کے طریقے سمجھائے، کیونکہ آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ اب یہ سورہ مبارکہ اتار کے نازل فرما کے اصل میں یہ امت کو درس دیا جا رہا ہے کہ اس طرح اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل، محبوب آپ فرما دیجئے، اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود برحق کی، من شر الوسواس الخناس، شیطان کے شر سے جو بار بار چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ انسانوں سے ہو یا پھر جنات سے۔ جی ناظرین، یہ ہے سورہ ناس کا ترجمہ۔ اب یہ سورہ ناس جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، وسوسوں کا شکار ہے، اکیلے بیٹھتا ہے، طرح طرح کے شیطانی وسوسے آتے ہیں، تو ناظرین روزانہ 41 مرتبہ اس سورت کو اپنے ورد میں رکھے، انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح ڈپریشن کا شکار ہے تو انشاءاللہ یہ ڈپریشن کے لیے بھی بہت ہی اکثیر ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ جادو ٹونے کا شکار ہے، کوئی بندہ جادو ٹونے کا شکار ہے، تو قرآن پاک کی یہ آخری دو صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، روزانہ صبح کی سنت ادا کر کے اور فرض ادا کرنے سے پہلے 41 دن 41 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ کالے جادو کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ بلکہ کالا جادو کرنے والا بندہ، جادوگر جو ہوگا یا کرانے والا، وہ کرے گا تو آپ پر، لیکن اس کا اثر الٹا پڑے گا اسی پر۔ اتنا یعنی کہ یہ پاورفل وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر کفار مکہ نے جادو کروایا تھا، تو تب اللہ کریم نے ان دو صورتوں کا نزول فرمایا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ صورتیں تلاوت کرتے گئے، آیت ختم ہوتی تو ادھر سے گرہ کھل جاتی۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات پر جب جادو نے اثر کر لیا تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو لہٰذا اللہ کریم نے جادو کے توڑ کے لیے، جادو کو زائل کرنے کے لیے، جادو کو مغلوب کرنے کے لیے یہ صورتیں اتاری ہیں، اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ بہرحال اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص یہ چارے قل جو ہیں ان کے مزید فضائل بتائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام،
پہلی قرآن پاک کی پہلی جو صورت ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور اب یہ جو قرآن پاک کی آخری صورت ہے، اس آخری صورت میں رب قدوس نے اپنی الوہیت کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اسی صورت یعنی کہ سورہ ناس کے شروع میں اللہ رب العزت کی الوہیت کا تذکرہ تھا، اور خاتمے میں اللہ رب العزت نے بندہ مومن، مرد مومن کو دعا سکھلائی ہے، مرد مومن کا تذکرہ فرمایا ہے شروع میں بھی اور آخر میں بھی، کہ تم کس طرح اپنے رب سے اپنی دعائیں مانگو۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ صورت پوری کی پوری دعا ہے، سورۃ الفاتحہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے۔ پورا قرآن بڑی برکتوں سے، رحمتوں سے بھرا ہے۔ اللہ کا کلام بڑا پاورفل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔